اگر ہمارے پاس ویکٹر ان اسپیس آ جائے، اسپیس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں اب ایک ایکسس اور ایڈ ہو گیا اور وہ ہے زی ایکسس، ایکس وائی زی. اس کو ہم ڈینوٹ اسی طرح سے کریں گے جس طرح ہم نے پہلے کیا ویکٹرز ان پلین کے لیے. ایکس وائی زی بلونگس ٹو ریئل نمبر. اور اس میں اب غور کریں ویکٹرز ان اسپیس کے لیے آر کیوب آ گیا ہے اور ویکٹرز ان پلین کے لیے کیا تھا آر اسکوئر. یعنی جب 2 تھے تو اسکوئر تھا، جب 3 آ گئے اس میں ایکسس ایکس وائی زی تو آر کیوب آ گیا. یہ ایک آبجیکٹو اس کی بنتی ہے. اس کے بعد اب اگر ہم ویکٹر ان اسپیس کی میگنیچیوڈ نکالنا چاہیں، کوئی ویکٹر ہے اسپیس میں اس کی میگنیچیوڈ، تو اس کی میگنیچیوڈ کس طرح سے نکلے گی؟ جیسے ہم نے پلین میں نکالی اسی طرح اب ہم اس میں دیکھتے ہیں یہ کس طرح نکلے گی. 2 کے لیے ہمیں پتا تھا میگنیچیوڈ کس طرح تھی. او پی ہم نے ویکٹر لیا تھا اور وہ کس کے برابر آئی تھی؟ ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر اور اس کا اسکوئر روٹ. یہ تھی ویکٹرز ان پلین کے لیے میگنیچیوڈ. اب ہم کریں گے کیا؟ سارے کا سارا فارمولا سیم ہے، جسٹ ہم کیا کریں گے اس میں جو تیسرا ایکسس تھا زی ایکسس اس کا بھی اسکوئر ایڈ کر لیں گے. تو یہ ہماری میگنیچیوڈ ان اسپیس بن گئی ہے. اب اگر ہم اس کی کچھ پراپرٹیز کو اسٹڈی کرنا چاہیں ویکٹرز ان اسپیس کو، تو اس کی پراپرٹیز میں سب سے پہلی جو ہماری پراپرٹی آتی ہے اسپیس کے لیے وہ یہ ہے یو ویکٹر پلس وی ویکٹر از اکول ٹو وی ویکٹر پلس یو ویکٹر. یعنی اگر ہم یو کو پہلے لکھ کے وی کو بعد میں لکھے ایڈ کریں تو وہ برابر آئے گی وی اور یو کے سم کے. اس پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں کوموٹیٹو پراپرٹی، یعنی پراپرٹیز آف ویکٹرز میں کوموٹیٹو پراپرٹی ہولڈ کرتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ پراپرٹی کیا ہے؟ یو پلس وی اس کی بریکٹ پلس ڈبلو از اکول ٹو یو پلس وی پلس ڈبلو. یعنی پہلے یو پلس وی کے ساتھ بریکٹ تھی، ان دونوں کو سالو کرنا ہے پہلے پھر ڈبلو، اور ادھر کیا ہے وی پلس ڈبلو کو پہلے سالو کرنا ہے اور اس میں پھر بعد میں یو ایڈ کرنا ہے. تو اس پراپرٹی کا کیا نام ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ایسوسیٹو پراپرٹی. تو یہ ایسوسیٹو پراپرٹی ہے، پہلے کوموٹیٹو اور دوسری اس میں ایسوسیٹو پراپرٹی آ گئی. اس کے بعد تھرڈ پراپرٹی، اور وہ تھرڈ پراپرٹی کیا ہے؟ یو پلس -1 یو از اکول ٹو یو مائنس یو از اکول ٹو 0 نل ویکٹر. یعنی اگر ہم کسی ویکٹر میں اس کا انورس ایڈ کر لیں تو وہ نل ویکٹر بن جائے گا. اور اس پراپرٹی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انورس فار ویکٹر ایڈیشن. یعنی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انورس کو ایڈ کر لیا ویکٹر میں اور وہ نل ویکٹر بن گیا. اس کے بعد جو چوتھی پراپرٹی ہمارے پاس آتی ہے وہ کون سی ہے؟ اے انٹو یو پلس وی از اکول ٹو اے یو پلس اے وی. یعنی کوئی اگر نمبر ہم 2 ویکٹرز کے سم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو کیا ہوگا؟ وہ نمبر دونوں کے ساتھ الگ الگ سے ملٹیپلائی ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ ایڈ ہو جائے گا. اس پراپرٹی کو بھی ایک نام دیا جاتا ہے کیونکہ یہ اے دونوں کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا نام ہے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی. تو اس میں 4 پراپرٹیز ہو گئی، کوموٹیٹو، ایسوسیٹو، انورس اور ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی. اور لاسٹ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہے اے انٹو بی انٹو یو. یعنی کسی ویکٹر کے ساتھ پہلے ایک نمبر ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور وہ ملٹیپلائی ہونے کے بعد وہ ایک اور نمبر کے ساتھ اے کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اسکیلر کے ساتھ. تو ہم نے کیا کیا؟ اے بی یہ دونوں اسکیلرز کو پہلے ملٹیپلائی کر لیا اور اس کے بعد یو ویکٹر ہم بعد ملٹیپلائی کریں گے. تو اس کو ہم جو نام دیتے ہیں وہ ہم اس کو کہتے ہیں اسکیلر ملٹیپلیکیشن ہے. یعنی اس کی جو 5ویں پراپرٹی ہے وہ ہے اسکیلر ملٹیپلیکیشن کی پراپرٹی. اب another notation for representing vectors in space وہ کیا ہے؟ جس طرح ہم نے ویکٹرز ان پلین کے لیے نوٹیشن ڈیفائن کی تھی اسی طرح ویکٹرز ان اسپیس کے لیے ہے. اس میں جسٹ ایک چینج ہے، اس میں صرف ایکس اور وائی کا ذکر تھا، اس میں زی کا ذکر بھی آ گیا ہے اور اس کے ساتھ کے ہے، کے یونٹ ویکٹر ہے اس کا. تو ایکس آئی پلس وائی جے پلس زیڈ کے. اس کے بعد ہمارے پاس اسپیس کے اندر اگر 2 پوائنٹس ہوں، کوئی سے 2 پوائنٹس ہوں اور وہ اسپیس میں آ جائیں. اب ہم نے ان دونوں کے درمیان اگر ڈسٹینس کیلکولیٹ کرنا ہے تو ڈسٹینس کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے لیے ایک فارمولا یوز کریں گے اور اس فارمولے کا نام ہے ڈسٹینس فارمولا. وہ برابر ہے x2 مائنس x1 کا اسکوئر پلس y2 مائنس y1 کا اسکوئر پلس z2 مائنس z1 کا اسکوئر اور اس کے اوپر ہول کے اوپر اسکوئر روٹ. یعنی کیونکہ وہ پوائنٹ اسپیس میں ہے اس لیے اس کے 3 کوآرڈینیٹس ہوں گے x y z. تو x1 y1 z1 یہ ایک پوائنٹ ہو گیا، x2 y2 اور z2 یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا. ان دونوں پوائنٹس کے کوآرڈینیٹس ہم یہاں پٹ کریں گے تو ہمارے پاس ڈسٹینس آ جائے گا 2 پوائنٹس کا جو اسپیس میں لائی کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ڈسٹینس فارمولا ہے ڈسٹینس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں ایک امپورٹنٹ ریزلٹ اور وہ ریزلٹ ہے یہ cos اسکوئر الفا پلس cos اسکوئر بیٹا پلس cos اسکوئر گیما از اکول ٹو 1. یعنی یہ ایک ہمارے پاس ریلیشن ہے. جب ہم
الفا بیٹا گیما 3 اینگلز ہیں اور ان کا جب کاس اسکوائر تینوں کا الگ الگ کر کے اور جب ان کو ایڈ کریں گے تو ہمارا ریزلٹنٹ 1 آئے گا. اب اس میں جو ہمارے پاس نوٹ کرنے والی چیز ہے وہ ہے دا اینگلز الفا بیٹا گیما آر کالڈ ڈائریکشن اینگلز, اور اس کے بعد جو ہمارے پاس کوسائن آف الفا یا کوسائن آف بیٹا یا کوسائن آف گیما آر کالڈ ڈائریکشن کوسائنز. جب صرف اینگلز کی بات کریں گے اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکشن اینگلز, اور جب ہم کاز الفا کوسائن ساتھ آ جائے گا تو پھر یہ ڈائریکشن کوسائنز بن جائیں گے. اب ہم ایکسرسائز 7.2 کو سالو کرتے ہیں اور اس کا کوشچن نمبر 1 ہے لیٹ a is equal to 2 5, b is equal to minus 1 1 and c is equal to 2 minus 6. Find. پارٹ 2 ہے اس کا 2 into ab minus cb. اب غور کریں, اب اس نے ہمیں کہا ہے کہ اے بی اور سی 3 ویکٹرز ہیں, اس نے انڈیویجول ویکٹر ہمیں دے دیے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ اس پارٹ کو سالو کرو. اب اس پارٹ کے اندر کیا کیا ہمیں نکالنا ہے وہ ہم نے ویلیو اس میں پٹ کرنی ہے اور آنسر آ جائے گا. غور کریں, اس کو اگر ہم لکھنا چاہیں تو یہ کس طرح سے لکھا ہوا ہے 2 into, غور کریں یہ اے بی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا او بی مائنس او اے, یہ ہم نے لکھ لیا اے بی کی جگہ, مائنس سی بی کی جگہ ہم اس کو او بی مائنس سی بی یہ لکھ سکتے ہیں. جب یہ لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا, غور کریں 2 into او بی ڈائریکٹ ہم یہاں سے لے لیتے ہیں مائنس 1 یا اس کو مائنس آئی لکھ لیتے ہیں اور پلس جے, یہ بی کی جگہ لکھا گیا مائنس او اے کیا ہے 2i پلس 5j اور اس کے باہر اس طرح بریکٹ, پھر مائنس کا سائن, اب یہ اس کی بریکٹ کلوز, پھر مائنس او بی کیا ہے مائنس آئی پلس جے اور مائنس سی بی بیسیکلی کیا ہے. اب غور کریں یہ او بی اور یہ کیا ہے او سی, یہ بیسیکلی او بی نہیں او سی ہے کیونکہ سی بی برابر تھا او بی مائنس او سی کے, تو او بی یہ ہے مائنس او سی کیا ہے 2i مائنس کا 6j, کیونکہ یہ مائنس 6 اس کا پوائنٹ ہے سیکنڈ والا, تو ہم نے کیا کیا ہم نے اس کو لکھ دیا, یہ اس طرح سے لکھا گیا. اب اس کو اگر ہم سالو کریں تو کیا آئے گا 2 into مائنس آئی پلس جے مائنس, یہ اندر ملٹیپلائی ہو جائے گا ان دونوں کے ساتھ 2i مائنس 5j, یہ بریکٹ کلوز, پھر مائنس کا سائن یہاں پر مائنس آئی پلس جے مائنس 2i پلس 6j یہ آ گیا اور اس کی یہ بڑی بریکٹ کلوز. اس کے بعد غور کریں مائنس آئی اور مائنس 2i یہ مائنس 3i ہو گیا اور مائنس 5j پلس j مائنس 4j آ گیا یہاں پر, اس کی بریکٹ کے باہر 2, پھر مائنس کا سائن مائنس آئی مائنس 2i مائنس 3i پلس 6j اور پلس j پلس 7j. اس کے بعد اگر ہم یہ 2 اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے صرف, غور کریں اے بی کے ساتھ, تو اس 2 کو ہم اندر اگر ملٹیپلائی کریں مائنس 8j, پھر مائنس مائنس پلس 3i مائنس 7j, اس کو فردر سالو کریں تو مائنس 6i پلس 3i مائنس 3i مائنس 8 اور مائنس 7 تو مائنس 15j, یہ آ گیا اس کا ریکوائرڈ آنسر جو کہ ہم نے اس پارٹ کا نکالنا تھا. تو اس طرح سے جو اس کے ریمیننگ پارٹس ہیں وہ بھی ہم جائیں گے اور اس کو ہم سالو کرتے جائیں گے میتھمیٹیکلی. جو سا اسٹیپ پہلے آتا ہے اس کو پہلے سالو کریں گے, جو بعد میں آتا ہے اس کو بعد میں سالو کریں گے. اب اگر ہم 6 پارٹ جو کوشچن نمبر 6 ہے اسی ایکسرسائز کا اس کی بات کرتے ہیں, وہ کیا ہے اف a is equal to 3i minus j minus 4k, b is equal to minus 2i minus 4j minus 3k and c is equal to I plus 2j minus k. Find a unit vector parallel to this. اب غور کریں اس نے کہا ہے کہ اس کے پیرالل ہم نے ایک ویکٹر نکالنا ہے, تو جب بھی اس طرح کی کنڈیشن آتی ہے جو اس ویکٹر کے پیرالل ہو, اس کا مطلب کیا ہے, اور وہ ویکٹر کیا ہو یونٹ ویکٹر. غور کریں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یونٹ ویکٹر نکالنا ہے جو کہ پیرالل ہوگا اس ویکٹر کے. اب اس ویکٹر کے پیرالل جو ویکٹر ہوگا, غور کریں یہ ویکٹر کیا ہے a مائنس 2b پلس 4c. غور کریں اس a کے نیچے اس طرح انڈر اسکور یا انڈر لائن لکھی ہوئی ہے یہ نیچے. اب اس نے کہا ہے کہ یہ ویکٹر کی پیرالل ویکٹر کا یونٹ ویکٹر نکالنا ہے ہم نے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا ویکٹر جو ہے 3 into a کیا ہے 3i minus j minus 4k, یہ a تھا, پھر مائنس 2 into b کیا ہے minus 2i minus 3k, پھر پلس 4 into c کیا ہے
سی ہے آئی پلس 2j مائنس کے. تو یہ ہم نے صرف اے بی سی کی ویلیو اس میں رکھی کہ ہمارا اس کا ریزلٹنٹ کیا آئے گا. پہلے اس کا ریزلٹنٹ نکالیں گے ہم. غور کریں, اب اکول ٹو کا سائن ہم یہاں یوز کر لیتے ہیں. 339 مائنس 3j مائنس 12k, پھر مائنس مائنس پلس کا 4i پلس کا 8j پلس کا 6k, پھر پلس 4i پلس 8j مائنس 4k. تو یہ ہم نے اس کو ساروں کو پہلے اندر ملٹیپلائی کر لیا. اب جو آئی والی یہ 9i پلس 4i 13i پلس 4i 17i, پھر یہ 3j مائنس کے ساتھ یہ پلس 8j, تو یہ 5j آ جائے گا, اور پھر 8j, 5 اور 8 13j ہو گیا, تو پلس کے ساتھ 13j, پھر مائنس یہ 12k پلس 6k, تو یہ مائنس 6k بچ جائے گا, اور پھر مائنس 4k, تو مائنس 10k آ گیا. اب غور کریں, یہ آنسر اس کا آ گیا. یہ آیا ہے بیسیکلی اس ویکٹر کا, یہ آنسر آیا بیسیکلی یہ آنسر آیا 3a مائنس 2b پلس 4c کے, اور اس نے کہا تھا کہ ہم نے اس ویکٹر کے پیرالل ویکٹر نکالنا ہے. اب غور کریں, اس ویکٹر کے اگینسٹ یہ ویکٹر آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس ویکٹر کو اب کنسیڈر کر لیں, اور یہ جو اس کا یونٹ ویکٹر ہوگا, اس کا یونٹ ویکٹر بیسیکلی اس کے پیرالل ہوگا. اب غور ویکٹر ہے, اور اس کی جو ہم اس کا یونٹ ویکٹر نکالتے ہیں, یونٹ ویکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یونٹ ویکٹر برابر ہے کس کے, ویکٹر جو بھی ہے, یہ ہے 17i پلس 13j مائنس 10 کا k, یہ ویکٹر اوور اٹس میگنیچیوڈ, یہ اس کے برابر ہوتا ہے. میگنیچیوڈ کس طرح آئے گی, پہلے 17 کا اسکوئر پلس پھر 13 کا اسکوئر پھر مائنس پلس کا سائن آئے گا, لیکن یہ ہم نے کیا کیا, اس کی پورے ویکٹر کے نیچے میگنیچیوڈ لکھ لی, اور یہی اس کا طریقہ ہے. اب غور کریں, اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا, ہم نے بیسیکلی اس ویکٹر کے ایک ویکٹر یہ نکال لیا, یہ ویکٹر بیسیکلی پیرالل ہے اس کے. اب اس ویکٹر کا یونٹ ویکٹر یہ ہے, ویکٹر اوور اٹس میگنیچیوڈ, جس طرح ہم لکھتے تھے کہ یو ویکٹر اوور اٹس میگنیچیوڈ, یہ یو ویکٹر کی میگنیچیوڈ, تو یہ بیسیکلی یونٹ ویکٹر تھا, اور اس کو ہم یو کے اوپر کرنا, تو یہ بیسیکلی ہم نے یہاں لکھا ہے. اب اس کو صرف سالو کیسے کریں گے, 17i پلس 13j مائنس 10k. اب غور کریں, ہے 289 پلس 13 کا اسکوئر ہوتا ہے 169 پلس 10 کا اسکوئر ہو گیا 100, تو اس کے اوپر انڈر روٹ آ گیا. اس کو اگر فردر سالو کریں تو یہ کیا آئے گا, 17i پلس 13j مائنس 10k, یہ آ گیا. اب غور کریں, اب ہم کیا کرنے لگے ہیں, یہ جو انڈر روٹ کے اندر آنسر آئے گا, یہ سب کے نیچے الگ الگ لکھ لیتے ہیں اس طرح سے, انڈر روٹ, اس کے اندر بھی انڈر روٹ اور یہاں پر بھی انڈر روٹ, ہم نے الگ الگ کر لیا. اب انڈر روٹ میں یہ آنسر آئے گا 289 پلس 169 پلس 100, یہ آ جائے گا 19 اور 6 15, یہ آئے گا 558, تینوں کو ایڈ کر کے, تو 558 کا انڈر روٹ یہاں, 558 کا انڈر روٹ یہاں پر, اور 558 کا انڈر روٹ, تو یہ آ گیا. بیسیکلی اس کو ہم یو کا ویکٹر ڈینوٹ کر لیتے ہیں, یونٹ ویکٹر. تو یہ بیسیکلی وہ یونٹ ویکٹر ہے جو پیرالل ہے اس ویکٹر کے, تو یہی ہمیں نکالنا تھا, اور یہ ہم نے ایزیلی دیکھ لیا کہ کس طرح سے نکالا جائے گا. ہم ایک اور کوشچن نمبر 11 بھی دیکھ لیتے ہیں کہ 11 کوشچن کس طرح سے سالو ہوگا. یہ کوشچن ہے فائنڈ دا ڈائریکشن کوسائنس فار دا گیون ویکٹر. پارٹ 1 ہے 11 کوشچن کا, وی ویکٹر گیون ہے, اور یہ بیسیکلی آئی جے کے کی فارم میں ہے. اب اس نے کہا کہ اس کے ڈائریکشن کوسائنس بتانے ہیں. ہم نے ڈائریکشن کوسائنس بتانے کا طریقہ کیا ہے, ڈائریکشن کوسائن بیسیکلی ہوتا ہے کہ ہم نے اس ویکٹر کی اس طرح سے میگنیچیوڈ سے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے. یہ بیسیکلی ڈائریکشن کوسائنس, اس کا مطلب یہ ہے, یعنی 3i مائنس j پلس 2k, اس ویکٹر کی اس طرح اس کو لکھ کر اور اس کی میگ ڈیوائڈ کرنا ہے, یعنی 3 کا اسکوئر پلس مائنس 1 کا اسکوئر پلس 2 کا اسکوئر. تو یہ ہم نے اس کی ڈائریکشن کو سائن اس طرح سے لکھ لی, اور ہمیں پتا ہے کہ میگنیچیوڈ کس طرح سے نکالتے ہیں, یہ جو انڈر روٹ کے اندر ہے, یعنی جتنا بھی i کے ساتھ جو ویلیو ہوگی اس کا اسکوئر, j کے ساتھ جو ویلیو ہوگی اس کا اسکوئر, k کے ساتھ جو ویلیو ہوگی اس کا اسکوئر. تو یہ لکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے, 3i مائنس j پلس 2k, ویکٹر تو اوپر ایز اٹ از رہے گا, نیچے کیا آئے گا, 3 کا اسکوئر 9 پلس 1 کا اسکوئر 1 پلس 2 کا اسکوئر 4, اس کا انڈر روٹ. اور اگلے اسٹیپ میں اگر ہم دیکھیں تو 3i مائنس j پلس 2k, اور اس کے نیچے انڈر روٹ میں کیا آئے گا, ہم نے انڈر روٹ سب کا الگ الگ کر لیا.
اب غور کریں 9 + 1 10 10 + 4 14 تو تینوں میں 14 آ جائے گا اور یہ ہم نے ایک اسٹیپ میں الگ بھی کر لیا. بیسیکلی یہ کیا تھا وی ویکٹر اوور اٹس میگنیچیوڈ اور یہ کیا تھا ڈائریکشن کو سائن. تو اس طرح سے ہم نے ڈائریکشن کو سائنس کے جو کوسچنز ہیں ان طرح سے سالو کرنا ہے کہ اس ویکٹر کی میگنیچیوڈ ڈیوائڈ کرنی ہے اور اوپر ویکٹر ہے تو ویکٹر اوور اٹس میگنیچیوڈ یہ کہلاتا ہے ڈائریکشن کو سائنس. یہاں تک ایکسرسائز 7.2 کمپلیٹ ہوگی.